حال ہی میں امیر جماعت اسلامی سراج الحق صاحب نے کہا تھا کہ اس حکومت کو 4 وزیر اعظم ہیں۔ ڈیفالٹ کا خطرہ مفتاح اسماعیل کے دور سے کہیں زیادہ بڑھ گیا ہے۔ اب خبریں ہیں کہ IMF مذاکرات کا نواں دور شروع ہی نہیں کر رہا۔ موجودہ حکومت بھی مانگے تانگے پر گزارا کر رہی ہے۔ ملک میں سمگلنگ کا حجم تقریباً 3 گنا بڑھ گیا۔ اب آپ کہیں گے کہ قانون نافذ کرنے والے ادارے کہاں سو رہے ہوتے ہیں؟ رپورٹ کے مطابق اسٹاک مارکیٹ حقیقت میں چند بڑے سرمایہ کاروں کی گرفت میں آ چکی ہے۔ السلام علیکم، میں ہوں ڈاکٹر حسین جاوید اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا ڈیجیٹل چینل۔ ملک کی ایک بڑی سیاسی پارٹی کے لیڈر پر یعنی عمران خان صاحب پر جان لیوا حملہ ہوا، جس کے بعد میڈیا پر اور سوشل میڈیا پر کیا سرائیوں کا سلسلہ ختم ہی نہیں ہو رہا۔ FIR اپنی جگہ ہے، پہلے یہ تو یہاں تک دعوے سامنے آئے کہ عمران خان کو گولیاں لگی ہیں یا نہیں لگیں، اور پھر جب ان کے زخموں کی ویڈیو سامنے آئی تو اب یہاں تک کہا جا رہا ہے کہ کپتان کی زخم اصلی بھی ہیں یا کاسمیٹک یعنی جعلی، یعنی حد ہو گئی۔ ایک ٹی وی پروگرام میں ایک فورنسک ایکسپرٹ کو بلا کر عمران خان کے زخموں پر تبصرے کیے جا رہے ہیں کہ یہ زخم گولی کے بھی ہیں یا نہیں۔ ہو سکتا ہے کل کو کوئی عدالت میں بھی درخواست لے کر پہنچ جائے کہ عمران خان کے زخم اصلی ہیں یا جعلی ہیں۔ دوسری طرف عمران خان کی کرپشن تو ابھی تک ہاتھ نہیں لگی۔ توشہ خانہ اور گھڑی کو لے کر خوب طوفان اٹھایا جا رہا ہے، جبکہ گورننس کی جو صورتحال ہے اس کی سمجھ ہی نہیں آ رہی کہ حکومت چل کہاں رہی ہے، کیسے چل رہی ہے، کہاں پر ہے، ہمیں کیوں نظر نہیں آ رہی، اسلام آباد سے، لندن سے، زرداری ہاؤس سے یا کہیں اور سے۔ حال ہی میں امیر جماعت اسلامی سراج الحق صاحب نے کہا تھا کہ اس حکومت کو 4 وزیر اعظم ہیں، یعنی شہباز شریف، نواز شریف، آصف زرداری اور مولانا فضل الرحمان۔ بالکل ٹھیک فرمایا ہے سراج الحق صاحب آپ نے، بالکل میں آپ کے ساتھ تائید کرتا ہوں۔ لیکن شاید سراج الحق صاحب 5ویں وزیر اعظم کو بھول رہے ہیں، اور وہ ہیں اسحاق ڈار، جن کو میں ڈی فیکٹو پرائم منسٹر کہتا ہوں، جو وزیر خزانہ کم اور وزیر اعظم زیادہ ہیں، جنہیں نواز شریف نے بھیجا ہی اس لیے تھا کہ شاید حکومتی گاڑی کے کلچ ریس اور بریک پر شہباز شریف کے پاؤں ٹھیک سے پہنچ نہیں پا رہے تھے یا پھر ادھر ادھر ہو جاتے تھے۔ یعنی اسحاق ڈار ایک ہائیبرائڈ کے طور پر کام کر رہے ہیں، وزیر اعظم پلس وزیر خزانہ پلس 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 پلس۔ آئے تو وہ ڈیفالٹ کے خطرے کو دور کرنے کے لیے تھے، مگر اب صورتحال یہ ہے کہ ڈیفالٹ کا خطرہ مفتاح اسماعیل کے دور سے کہیں زیادہ بڑھ گیا ہے، اور IMF جیسے اسحاق ڈار میکے کی طرح ڈیل کر رہے تھے اور کہتے نظر آ رہے تھے کہ دیکھ لیں گے۔ اب خبریں ہیں کہ IMF مذاکرات کا نواں دور شروع ہی نہیں کر رہا، کیونکہ IMF کا مشن اسلام آباد آنے سے پہلے ڈیمانڈ کر رہا ہے کہ پہلے ضروری ایڈجسٹمنٹ کے ساتھ میکرو اکنامک فریم ورک کو حتمی شکل دی جائے۔ یہ پیش رفت مارکیٹ کے لیے بالکل بھی اچھی نہیں ہے، کیونکہ ملک پہلے ہی ڈیفالٹ کے خطرے سے دوچار ہے۔ ہم نے آپ کو گزشتہ ویڈیو میں بھی بتایا تھا کہ حالات اچھے نہیں ہیں۔ عارف حبیب لمیٹڈ AHL کے نمبرز کے مطابق ملک کا بینچ مارک 5 سالہ کریڈٹ ڈیفالٹ سویپ یعنی CDS 11 نومبر کو 394 بیس پوائنٹس کے اضافے سے 64.19% تک پہنچ گیا۔ انسٹرومنٹ میں ایک ماہ میں 4200 بیس پوائنٹس یا 4.21% اضافہ ہوا، جو اس بات کی نشاندہی کرتا ہے کہ غیر ملکی سرمایہ کاروں کا پاکستان کے ڈالر کی طرح میچورٹیز پر اعتماد ختم ہو رہا ہے۔ یہ ہے 5ویں وزیر اعظم کی کارکردگی۔ مفتاح اسماعیل جنہیں بے دردی سے نکال کر اسحاق ڈار کو بٹھایا گیا، آج کل ڈھنڈورا پیٹتے نظر آتے ہیں کہ ملک 1% اشرافیہ کے کنٹرول میں ہے۔ دراصل مفتاح کا بھی رونا مجھے کیوں نکالا ہی ہے، لیکن حقیقت یہ ہے کہ یہ سب خاندانی مفادات اور طاقت کا کھیل ہے۔ ملک کے طویل المدتی مفادات کے بارے میں کوئی نہیں سوچ رہا۔ ہماری معیشت نہ صرف ادھار لیے گئے ہیں بلکہ سرمایہ پر ادھار اور زیادہ لے کر وقت کو چلایا جا رہا ہے۔ کوئی بھی سٹرکچر ریفارمز کرنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ موجودہ حکومت بھی مانگے تانگے پر گزارا کر رہی ہے، اگلے الیکشن کے لیے ریلیونٹ بننے کے ناکام کوشش کرتی نظر آ رہی ہے۔ جس طرح حکومت کو 5 وزیر اعظم چلا رہے ہیں، ملک میں معیشت بھی کئی قسم کی چل رہی ہے۔ ایک وہ جو ہمیں نظر آتی ہے، جو ہر وقت وینٹیلیٹر پر رہتی ہے اور آئے روز اسے ڈیفالٹ کا سامنا رہتا ہے۔ اسے IMF، ورلڈ بینک اور دوست ممالک کی امداد کی بوسٹر لگا کر کھڑا کیا جاتا ہے۔ عوام پر ٹیکسز بڑھا دیے جاتے ہیں، لیکن ایک معیشت ایسی بھی ہے جو موجودہ معیشت کے سائے میں خوب پھیلتی پھلتی پھولتی ہے، جسے شیڈو اکانومی بھی کہا جاتا ہے۔
کچھ عرصہ پہلے شیڈو اکانومی پر ایک رپورٹ بھی آ چکی ہے. ٹیکس چوری پر IPSOS کے عالمی تحقیقاتی رپورٹ میں کہا گیا تھا کہ پاکستان میں شیڈو اکانومی کا حصہ GDP کا تقریباً 40% ہے اور ہر سال GDP کا تقریباً 6% چوری ہو رہا ہے. یہ ایک بہت بڑی رقم ہے جسے معیشت کو مضبوط بنیادوں پر ترقی دے کر لوگوں کو معیار زندگی کو بہتر بنانے کے لیے استعمال کیا جا سکتا ہے. لیکن یہ رقم کہیں اور جا رہی ہے. رپورٹ کے مطابق 310 ارب روپے کی سالانہ ٹیکس چوری کرنے والے سر فہرست 5 مصنوعات یعنی سیکٹرز اگر میں بتانا چاہوں تو وہ یہ ہیں. چائے جو ہے وہ تقریباً 35 ارب روپے یعنی 35 ارب روپے. ٹبیکو جس کو تمباکو کہتے ہیں 80 ارب روپے. ٹائر اور جو لوبریکنٹس ہیں وہ 90 ارب روپے. ادویات 45 ارب روپے یعنی 45 ارب روپے. یہ چوری ہو رہا ہے. یہ میں بار بار بتاؤں یہ ٹیکس چوری ہو رہا ہے کہ غیر قانونی تجارت شامل ہے. اور ریل اسٹیٹ میں 60 ارب روپے. اب اس کا جو ہے وہ میگنیچیوڈ بڑھتا جا رہا ہے اور اس کے جو ہے وہ تحقیقات اس لیے نہیں ہو سکتی کیونکہ یہ بہت طاقتور گروہوں کے پاس ہے. صرف 2014 سے 2018 کے دوران ملک میں سمگلنگ کا حجم تقریباً 3 گنا بڑھ گیا. ملک میں فروخت ہونے والے تقریباً 53% ڈیزل، 43% انجن آئل، 40% ٹائر اور 16% آٹو پارٹس سمگل کیے گئے. ان کے علاوہ 20% سگریٹس اور 23% چائے ملک میں سمگل کی گئی. اب آپ کہیں گے کہ قانون نافذ کرنے والے ادارے کہاں سو رہے ہوتے ہیں؟ تو رپورٹ کے مطابق قانون نافذ کرنے والے اور ریگولیرٹی ادارے سمگل شدہ سامان میں سے صرف 5% کو ضبط کرنے میں کامیاب رہے. یہ تو تھی شیڈو اکانومی. اور اکانومی بھی جو ملک میں صرف خاص طبقے کو نواز رہی ہے اسے کسینو اکانومی کہا جاتا ہے. پاکستان میں نئی انڈسٹری لگنے کی بجائے صرف پراپرٹی اور اسٹاک ایکسچینج شیئرز کی قیمتیں بڑھتی رہتی ہیں. یہ دونوں کچھ پیدا نہیں کرتے، صرف اشرافیہ ہی اس سے فائدہ اٹھاتی ہے. یعنی وہی مفتاح صاحب کی بات درست ہے، 1% 570 یہ یاد رکھ لیں. یہ بالکل ٹھیک ہے. پہلی زندگی کی ان کی واحد بات ٹھیک تھی کہ یہ ملک 1% کا ہے، اشرافیہ کا 570 لوگوں کا. اقوام متحدہ نے 2021 میں پاکستان میں ہیومن ڈیولپمنٹ رپورٹ میں کہا کہ پاکستان کی اشرافیہ نے ملک پر $17.4 بلین کا بوجھ ڈال رکھا ہے. ایوب حکومت کی سیکرٹری اطلاعات الطاف گوہر نے اپنی کتاب ایوب خان فوجی راج کے پہلے 10 سال میں لکھا تھا کہ حکومت کے چیف اکانومسٹ ڈاکٹر محبوب الحق نے انکشاف کیا کہ قومی معیشت اس وقت 22 خاندانوں کی گرفت میں ہے. پاکستان انسٹیٹیوٹ آف ڈیولپمنٹ اکنامکس پائڈ کی ایک تحقیق بتاتی ہے کہ 50 سالوں میں کاروباری خاندانوں میں مزید 9 خاندانوں کا اضافہ ہو گیا ہے. اور تحقیق سے یہ حقیقت سامنے لے کر آئی ہے کہ سٹاک مارکیٹ پر 31 خاندانوں کا اجارہ داری ہے. اس کا مطلب یہ کہ 50 برس میں پہلے ڈاکٹر محبوب الحق نے جن 22 خاندانوں کی اجارہ داری کا انکشاف کیا تھا وہی رجحان اب بڑھ کر 31 خاندانوں میں تبدیل ہو چکا ہے. اور سٹاک مارکیٹ میں بیشتر دولت بھی انہی کے ہاتھوں میں محدود ہے جسے اشرافیہ کا لمیٹڈ کلب کہا جا سکتا ہے یا قرار دیا جا سکتا ہے. کیونکہ رپورٹ کے مطابق سٹاک مارکیٹ حقیقت میں چند بڑے سرمایہ کاروں کی گرفت میں آ چکی ہے. یعنی اس میں نئے لوگوں کے لیے مواقع محدود ہیں. اب ایک طرف وہ معیشت ہے جس کی اتار چڑھاؤ سے ملک کی عوام کی قسمت جڑی ہے اور اس کے مقابلے میں شیڈو اور کسینو اکانومیز ہیں جو صرف خاص طبقے اور ملک کی اشرافیہ کی ضرورتوں کو پورا کر رہی ہے. اب آپ پھر پوچھیں گے کہ حل کیا ہے؟ تو حل صرف جماعت اسلامی ہے یعنی الیکشن. اور الیکشن میں تمام سیاسی جماعتوں کو معاشی منشور کے ساتھ آنا پڑے گا کہ وہ ملک کی معیشت اور عوام کے حالات کیسے سدھاریں گے، ورنہ سب کچھ ایسے ہی چلتا رہے گا. معیشت وینٹیلیٹر پر رہے گی اور مفتاح اسماعیل جیسے اشرافیہ کے نمائندے ہمیں 1% اشرافیہ کے کنٹرول پر بھاشن سناتے رہیں گے.